الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح البخاری کتاب العلم، علم اور اس کے متعلقات کا بیان، حدیث نمبر 91۔ باب ہمارا وہی ہے، پچھلا ہی باب 28واں باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ۔ واعظ کا کہنے یا پڑھنے میں کوئی بری بات دیکھیں تو غصہ کرنا۔ حدیث نمبر 91 ہے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد، بیان کیا ہم سے عبداللہ بن محمد نے، قال کہا حدثنا ابو عامر، بیان کیا ہم سے ابو عامر نے، قال کہا حدثنا سلیمان بن بلال المدنی، بیان کیا ہم سے سلیمان بن ابن بلال نے، عن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، وہ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، عن یزید مولا المنبعثی بعثی عن زید ابن خالد، اور وہ یزید مولا المنبعثی سے روایت کرتے ہیں اور وہ زید بن خالد الجہنی سے روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ، کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، رجل عن اللقطۃ، گری ہوئی چیز کے متعلق، یعنی وہ چیز جو گری ہوئی ملے زمین پر، کہیں پر پڑی ہوئی مل جائے۔ فقال اعرف وقاءها، تو آپ نے فرمایا اس کے بندھن کو دیکھو، او قال وعاءها وعفاصها، اور یا برتن کو یا تھیلی کے پہچان کو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز گری ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی نشانی ہوگی، کوئی ہو سکتا ہے کوئی ڈوری بنی ہو، یا پھر کسی تھیلے میں ہو اسپیسیفک، آپ کوئی شخص کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہو اور وہ اسپیسیفک تھیلا آپ نے دیکھا ہو، یا پھر اس طرح کوئی بٹوا وغیرہ یا کوئی برتن وغیرہ، اس طرح یعنی کوئی آپ کو اگر لگے کہ آپ چیز کو پہچانتے ہیں کہ وہ کس کی ہو سکتی ہے۔ ثم عرفها سنتا ثم استمتع بها، اور ایک سال تک لوگوں سے پوچھتا رہے پھر اس سے فائدہ اٹھا، یعنی ایک سال تک جو ہے پھر پوچھتے رہو لوگوں سے، اس کی پہچان کرواتے رہیں، اور پھر بھی اگر نہیں ملے اس کا مالک تو پھر اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی برت پکڑے اسے۔ وَإِن جَاءَ رَبُّهَا وَأَدِّهَا إِلَيْهِ، اس دوران ان میں اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دو۔ قَالَ فَضَلَّةُ الْإِبِلِ، پھر اس شخص نے پوچھا کہ گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے۔ فغضب حتى احمرت وجنتاه او قال احمر وجهه، فقال، یہ سن کر آپ اس قدر غصے ہوئے کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے، یا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، راوی کو شک ہے۔ وما لك ولها، تو آپ نے فرمایا تجھے اونٹ سے کیا غرض ہے، یعنی اونٹ سے تمہارا کیا معاملہ ہے، یہ کیسا سوال ہے۔ سقاؤها وحذاؤها، معها سقاؤها وحذاؤها، یعنی اس کی مشق اور اس کا موضوع اس کے ساتھ ہے، یعنی وہ تو پیٹ بھر کے پانی اتنا پی لیتا ہے کہ وہ آرام سے کچھ دن گزار لے گا جب تک اس کا مالک ڈھونڈ لے۔ ترید الماء وترعى الشجرہ، جب پانی پر پہنچے گا پانی پی لے گا اور درخت سے چر لے گا، یعنی کھانا پینا اس کا ساتھ ہے، تو تمہیں اس سے کیا غرض ہے۔ فذرها حتى يلقاها ربها، اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے ڈھونڈ لے، یعنی تمہیں اس سے کیا فرق ہے، وہ تو خود اپنے آپ میں اتنا مضبوط اور کھانے پینے کا خیال رکھنے والا جانور ہے، تو وہ تو اپنے مالک کو ڈھونڈ ہی لے گا خود، تم کیوں اس کی اتنی فکر کر رہے ہو۔ فقال قال فضلت الغنم، پھر اس شخص نے کہا اچھا گمشدہ بکری، جس کے بارے میں کیا حال ہے۔ قال لک او لاخیک او للذئب، آپ نے فرمایا وہ تمہارے یا تمہارے بھائی مالک کی یا بھیڑیے کی ہے، یعنی اگر تمہیں اس کا مالک نہیں لکھ رہا ہے تو تم لے لو، اور اگر تمہیں اس کا مالک مل جائے، یعنی تم پہلے کوشش کرو گے، لاخیک یعنی جس بھائی کی یہ گمی ہوئی ہے تو اس تک تم پہنچانے کی کوشش کرو گے، اگر تمہیں پھر بھی نہیں ملتا اس کا مالک تو پھر وہ تم رکھ لو، کیونکہ تم نہیں رکھو گے تو پھر وہ جو ہے بھیڑیا کھا لے گا اسے، ٹھیک ہے۔
تو اس کے معاملے میں یہاں پہ کچھ چھوٹا سارا حاشیہ لکھا ہوا ہے ادھر کہ اونٹ کے متعلق سوال کرنا ہی فضول اور بے محل تھا، کیونکہ لقطہ کو اٹھا کر محفوظ کر لینے کا مقصد مال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، لیکن اونٹ کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے کہ اسے حفاظت کے لیے پکڑا جائے۔ اونٹ بھوک پیاس اور تھکن کی وجہ سے تو مر نہیں سکتا، اس کے ساتھ مشکیزہ ہے، کئی دن تک پانی پیے بغیر گزارا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن اتنی اونچی بنائی ہے کہ اونچے درخت کے پتے بھی کھا سکتا ہے، اسے چلنے میں تھکن نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاؤں میں جوتا ہے، طاقتور اتنا ہے کہ کسی جانور کا لقمہ نہیں بن سکتا، ایسے حالات میں اسے پکڑنے کا کیا فائدہ؟ اگر ساحل نے تدبر سے کام لیا ہوتا تو اس کے متعلق سوال نہ کرتا، اس لیے کہ اس کا مالک اسے ڈھونڈتے ہوئے خود اس تک پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ کوئی معمولی سی چیز تو ہے ہی نہیں چند روپوں کی، یعنی وہ تو بہت مہنگی ہے، جیسے ہمارے یہاں ہماری گاڑی کی قیمت ہے، تو اب کسی کی کار گم ہو جائے تو وہ کچھ چھوڑے گا نہیں نا، وہ کار ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرے گا۔ تو اونٹ بھی ایسی لگژری جانور ہے کہ وہ اس کا مالک obvious بات ہے کہ ڈھونڈ ہی لے گا اسے، وہ نہیں چاہنے دے گا اسے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ علم کے ادب ہوتے ہیں، علم کے مجلس کے بھی، اور اس میں پھر سوال پوچھنے کی بھی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ کامن سوال نہیں پوچھا جائے جس کا کوئی علم سے تعلق نہیں ہے، وہ سوال پوچھا جائے جس کی واقعی اہمیت ہو۔ اچھا کچھ پوائنٹ ہے یہاں پر ریفلیکشن کے کہ کسی گمشدہ چیز کے ملنے پر فوراً اسے اپنی ملکیت سمجھنے کے بجائے مالک تک پہنچانے کی ذمہ داری محسوس کرنا ہے، یعنی بہت بڑی بات ہوتی ہے، نارملی دیکھا جاتا ہے پیسے مل جائے کوئی چیز مل جائے تو اٹھا کے رکھ لیا جاتا ہے، لیکن دین بتاتا ہے کہ وہ ایسے ہی نہیں رکھ سکتے، آپ اگر ذمہ داری اون کرتے ہیں تو آپ اٹھائیے، ادروائز آپ آگے بڑھیے۔ کسی امانت کو واپس کرنے کے لیے صرف نیت پر اکتفا نہ کرنا بلکہ اس کی پہچان کے علامات محفوظ رکھنا تاکہ صحیح مالک کی تصدیق ہو سکے، یعنی اگر آپ نے ڈھونڈ لیا ہے، آپ مسجد میں اعلان بھی کر رہے ہیں، لوگوں سے بھی پوچھ رہے ہیں، تو پورا کنفرمیشن لیں کہ وہ چیز ان کی دکھتی کیسے تھی۔ ہر چیز کو ایک ہی طریقے سے ہینڈل نہ کرنا، چیز کے نیچر اور حالات کے مطابق فیصلہ کرنا بھی حکمت ہے، جیسے اونٹ اور بکری میں فرق ہے، یا پھر وہ گری ہوئی چیز کے فیصلے میں فرق ہے۔ جہاں کسی چیز کو ہماری حفاظت کی ضرورت نہ ہو وہاں غیر ضروری مداخلت سے بچنا ہے، جیسے اونٹ کی مثال ہے۔ کمزور یا بے سہارا چیز کے بارے میں یہ سوچنا کہ اگر ہم نے ذمہ داری نہ لی تو کسی اور کے نقصان پہنچانے کا امکان ہے۔ کسی کی چیز ہمارے پاس عارضی طور پر آئے تو اس کے ساتھ اپنی ملکیت نہیں، امانت سمجھ کر رویہ رکھنا۔ ذمہ داری صرف اپنے پاس رکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ صحیح وقت پر صحیح جگہ چھوڑ دینے کا شعور بھی ہے، تو اس کو آن کرنا ہے، یعنی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ چلیے یہیں تک ہماری حدیث تھی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔